لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں. تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں, آپ سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہی کہنے آیا ہوں, بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے؟ آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرحوموں پہ فاتحہ پڑھیں. قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے. ارے مرحوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. باپ کی قبر سعودی میں, یمن میں, مصر میں, گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ, وہاں ایصال ثواب پہنچے گا. قبرستان جانے کے لیے سنت کیوں ہے؟ قبر پر جا بیٹھ, دیکھ یہ قبرستان ہے. کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو. شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے. جاؤ دیکھو, بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پہلوان بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے عزتدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں, جن کے آنے پر تکبیریں بلند کی جاتی تھی, جن کے آنے پہ تالیاں بجتی تھی, جن کے آنے پر محلے اور اسٹیج سجتے تھے. جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں, کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں. قبر پہ بیٹھ کے سوچ, جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے, ایک دن میں بھی یہیں آؤں گا. مغفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے, اس پر مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت اس پر نہیں ہوگی کہ تو کتنا کیا کر کے ہے. مغفرت تو اس پہ ہوگی کہ حضور تجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. اگر وہ چہرہ پھیر لیں کچھ نہیں ہونا ہے. اور ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں, وہی سارے کام کر رہے ہیں جس سے حضور چہرہ پھیر لیں. پتہ نہیں آج کی تاریخ میں حضور ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے. کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسا حرام کام چھوڑا ہی نہیں جو ہم نہ کرتے ہو. ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ حرام کام کرتے. اگر حضور ہم سے منہ پھیر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں خبر ہی نہیں, خیال ہی نہیں. قبر میں کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. شب برات میں آج توبہ کر لو, آج اپنے اللہ کو منا لو, آج اپنے رسول کو منا لو. پچھلے سال شب برات میں تو ہمیں جمع ہونے کا موقع بھی نہیں ملا, اور آج جمع ہونے کا موقع مل گئے تو پتہ نہیں آئندہ سال ہم جمع ہو سکیں گے کہ نہیں. پچھلے سال میرے کتنے دوست تھے, کتنے دوست تھے, آج وہ نہیں ہے. بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے, ہمارے صوفیہ چلے گئے, ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے. میرے آقا نے فرمایا شب برات لوگ کھیتیوں میں باغ لگانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بچوں کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں, لوگ خود کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ ان کی موت لکھ رہا ہوتا, اللہ کے ان کی موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت اس رات میں اللہ سب کو لمبی عمر دے, لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا اس وقت کسی کی موت لکھی جا رہی ہو. موت تو لکھی جا چکی ہے, لیکن فرشتوں کو وہ نام دیے جاتے ہیں, لو اس سال اتنے لوگوں کی تمہیں روح قبض کرنا ہے. ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے. موت سے مت ڈرو, ہو سکتا ہے. اللہ کو راضی کر لو. یہ راتیں بار بار نہیں آتی, یہ دن بار بار نہیں آتے. جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت تو حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے. پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں. ان کی عادت کیا ہے؟ صرف تسبیح اور تحلیل کرنا, صرف تسبیح کرنا, تحلیل کرنا. ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے. لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو, اور جس جنگ سے تمہیں نفرت تھی مومنوں کی اتباع میں جا کر تم بھی جنگ کرنا شروع کرو. مومن کی شان. ملائکہ آتے ہیں, 5000 ملائکہ بدر میں نازل ہوتے ہیں, قطار در قطار. اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے. مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں. ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں,
ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں, خطیب بنایا, ادیب بنایا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, ٹیچر بنایا, سب بنایا. کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا؟ ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے, ڈاکٹر بناؤ. بھائیو, یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں, دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا. مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. دوستو, جیسے ہی شب برات کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے, شعبان المعظم کا مقدس مہینہ, فضیلتوں والا مہینہ تشریف لاتا ہے, تو کافی سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ شب برات منانا کیسا ہے. شب برات میں قبرستان جانا, قبرستان میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھنا, اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, یہ سب کرنا کیسا ہے؟ کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو دوستو, اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قبرستان جانا کیسا ہے, فاتحہ پڑھنا کیسا ہے, شب برات منانا کیسا ہے. دوستو, یہ مہینہ بڑی مقدس اور فضیلت اور عظمتوں والا مہینہ ہے. دوستو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ, یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو دوستو, یہ مہینہ جو ابھی چل رہا ہے یہ پیارے نبی کا مہینہ ہے. اس مہینے کی بے انتہا فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. دوستو, جب یہ مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے اور شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں, کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں, کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں. اسی طرح سے صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے, بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں, نفل نمازیں پڑھیں. دوستو, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ ہی بتائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے. تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا, اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے, اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے, اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے. تو دوستو, یہ مہینہ بڑا مقدس فضیلتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے, لہٰذا اس رات کو ہمیں ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے, اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے, اور خاص کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت ہمیں کرنا ہے, قبرستان جانا ہے, قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھنی ہے اور ان کے نام پر بخشنا ہے. تو دوستو, اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. خدا حافظ.